کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان سے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں ذرا، تشریف رکھیں آرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علاقے کے تمام معززین، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں جناب افتخار صاحب کا جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت پر ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت اور اسلام کی سربلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، میں اس حوالے سے بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنے اس کھلی حویلی میں، جہاں آپ کو اکٹھے بٹھایا، جہاں آپ کو دعوت دی، مجھے بھی دعوت دے کر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع بخشا ہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میں اس کے لیے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہماری یہ مجلس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جہاں ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب تک تحصیل میئر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن ہمارے ایک نہایت محترم اور اس مقابلے کے ایک امیدوار وہ شہید کر دیے گئے، اور جس کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہوئے، اور اب 13 فروری کو یہاں الیکشن ہوگا اور آپ حضرات نے فیصلہ دینا ہوگا۔ نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں اور نہ آپ میرے لیے نئے۔ سن 1960 سے لے کر آج 2022 ہے، ایک رشتہ ہے، بہت طویل رشتہ، نظریے کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ۔ بھائی لاؤڈ سپیکر تو ذرا ٹھیک کرو۔ یہ تاروں سے ہٹ جاؤ یار، گرین تار سے ہٹ جاؤ۔ یا تو پھر لاؤڈ سپیکر ہٹا دو، میں ویسے ہی بات کر سکتا ہوں، آواز پہنچا سکتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے اس تعلق کو، اس رشتے کو
اس باہمی احترام کو عزت دینی ہے، اس کی لاج رکھنی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ گلی کوچے کے لچے لفنگوں کی زبان ہے، اور وہ زبان مجھے آتی نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں اس زبان میں بات نہیں کروں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے مقابلے میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، لیکن سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ عزت و احترام کا رشتہ رکھا ہے۔ ہم نے ان کو عزت کی ہے، انہوں نے ہمیں عزت دی ہے۔ سیاست اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو میری حویلی کا مسئلہ ہوتا یا آپ کے حویلی کا مسئلہ ہوتا، حویلی کے اندر آپ کے کسی ایک کمرے کا مسئلہ ہوتا، اس کے کسی بلب کا مسئلہ ہوتا، تو شاید ہم کہتے کہ بھائی اس ووٹ سے میرے اپنے گھر کے کمرے کا بلب ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں تک دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی اس ووٹ کا فیصلہ اس نے ملک پر اثر انداز ہونا ہے، صوبے کے پر اثر انداز ہونا ہے، اس کے مستقبل پر اثر انداز ہونا ہے، تو پھر ہم نے جائزہ لینا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 105 روپے فی ڈالر تھا۔ آج ان نااہل اور نالائق حکمرانوں کی ناقص اور ناکام کارکردگی کے نتیجے میں ہمارا روپیہ اتنا گر چکا ہے کہ افغانستان کا افغانی وہ پاکستانی روپیے سے اب طاقتور ہے۔ ایران کا پیسہ ہمارے پیسے سے طاقتور ہے۔ ہندوستان کا روپیہ پاکستان کے روپیے سے طاقتور ہے۔ بنگلہ دیش کا ٹکا پاکستان کے روپیے سے طاقتور ہے۔ ملائیشیا کا پیسہ، انڈونیشیا کا پیسہ، یہ سب ہم سے طاقتور ہیں، اور ہمارے اس خطے کے ملک ہیں۔ ہمیں کہاں ڈبو دیا گیا ہے اور ہمیں کہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ آج اگر سال میں پاکستان کی آمدن میں ترقی ہوتی ہے، اور جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% تھا، اور اگلے سال کا ہدف ہم نے 6.5% دے دیا تھا۔ ہم نے وہ دن دیکھے اسی حکومت میں کہ پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح، اس کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ آپ ہندوستان کے سالانہ ترقی کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کی سالانہ ترقی کو دیکھ لیں، آپ چین کی سالانہ ترقی کو دیکھ لیں، آپ ایران کی سالانہ ترقی کو دیکھیں، اس خطے کے ممالک کو دیکھو، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔
کوئی 7% پہ، کوئی 8% پہ، کوئی 9% پہ، 6% پر تو اکثر ہیں، اور ہم 0 پہ چلے گئے ہیں۔ اس ملک کو جس طرح غرق کیا گیا ہے، اسی سے پھر آپ دیکھیں سوویت یونین امریکہ کے مقابلے میں سب سے طاقتور سپر پاور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے گرا اور نیست و نابود ہو گیا۔ سوچنا ہے کہ جس پارٹی نے اور جس پارٹی کی قیادت نے اور دھاندلی سے کامیاب کرائے گئے آپ کے نمائندوں نے آپ کے ملک کو جہاں پہنچایا ہے، آپ ان کو ووٹ دے کر یہ برداشت کریں گے کہ ملک کی تباہی میں آپ بھی حصہ دار ہوں؟ اگر میرا ملک تباہ ہو چکا ہے، آج ہم نے تحریک چلائی ہے، 3 سال ہم میدان میں رہے ہیں، 14 ملین مارچ ہم نے ملک پہ کیے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کا ملین مارچ، تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ آپ نے دیکھا، ہمارے شہر کے لوگوں نے دیکھا۔ آزادی مارچ جس میں 15 لاکھ سے زیادہ عوام جمع ہو گئے پاکستان کے، اسلام آباد میں 14 دن تک رہے، ہم نے مقابلہ کیا ہے ان حالات کا، اور کس بنیاد پر کیا ہے؟ ہمارے اجتماعات میں ایک طبقہ نہیں کہ جو اس نے اس لیے شرکت نہ کی ہو کہ ہم ملک کی تباہی کے اس جرم میں پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے مقابلے میں آپ کے سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ اسکول کا استاد اس میں کھڑا ہے، ڈاکٹر اس میں کھڑا تھا، وکیل اس میں کھڑا تھا، کسان وہاں کھڑا تھا، مزدور وہاں کھڑا تھا، چھاوڑی والا اس میں کھڑا تھا، چھوٹے کارخانے والے، درمیانہ تجارت کرنے والے، ایک طبقہ ایسا نہیں تھا جو اس سٹیج پر آ کر اس نے اپنا رونا نہ رویا ہو، اور اس کو سٹیج مل گیا کہ کوئی تو ہے کہ جہاں جا کر ہم کم از کم اپنا گلہ تو پیش کر سکتے ہیں، اپنی ناراضگی تو پیش کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ووٹ تو مل جاتے ہیں، کوئی پاس ہو جائے گا، کوئی ناکام ہو جائے گا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں، تو ایک چڑیا بھی چونچ میں پانی لے کر ہوا میں گزرتی تھی اور وہ چونچ کا پانی وہاں گراتی تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس چونچ سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس نے کہا کم از کم آگ بجھانے والوں میں تو شمار ہوں گی، آگ لگانے والوں میں تو نہیں۔ آپ کا ایک ووٹ اس بات کی علامت ہوگا کہ آپ ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ملک کو بچانے والوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقتی طور پر جو عوام کو رشوتیں دی جاتی ہیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 ارب 88 کروڑ کے منصوبے ایک بلدیاتی الیکشن میں دینا، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھو، اس کو ٹٹولو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے، اپنا ضمیر کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے۔ میرے خیال میں کوئی بھی باضمیر انسان جس کو اللہ نے کچھ تھوڑی سی عقل دی ہو، کچھ تھوڑی سی عزت نفس دی ہو، کچھ تھوڑی سی حمیت اور غیرت دی ہو، کیسے برداشت کرے گا اس قسم کے نااہل لوگوں کو ووٹ دینے کا؟
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت جب آئے جب نااہلوں کو لوگ حکمران بنائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کی علامات آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے حکمران چننے کو قرب قیامت کی علامات میں سے شمار کرتے ہیں، اور قرب قیامت کی علامات انسانیت کے لیے کوئی اچھی علامات نہیں ہوا کرتی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ حضرات ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں۔ آج اس وقت آپ جائیں بنیر کی طرف، دیر کی طرف، جہاں ماربل کا کاروبار ہوتا ہے۔ آج ماربل کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ تمام ماربل کا کاروبار کرنے والے اس وقت ہڑتال پر ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو لوگ مائنز میں کام کر رہے ہیں کتنے خاندان ہوں گے، کتنے مزدور ہوں گے کہ جو اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں، اور پھر اس کو اٹھانے کے لیے آپ کے ٹرک اور ٹریلے، اس کے ڈرائیور، اس کے مزدور کتنے بے روزگار ہو گئے ہوں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت آپ ہی کے صوبے کے ایک علاقے کے صرف ماربل سے کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے ملک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا پنجاب کا گورنر جو دراصل برطانیہ کا شہری ہے اور اس کا بیٹا وہاں برطانیہ کے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، ذاتی طور پر میرے دوست بھی ہیں، لیکن وہ وہاں جا کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سب کچھ IMF نے ہم سے لکھوا لیا ہے۔ جو چیزیں ان کو نہیں کہنی چاہیے سیاسی طور پر، لیکن کیا کریں، منہ سے نکل رہی ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ملک آپ کا بک چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو منی بجٹ پاس ہوا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں، ٹیکس آپ پہ لگائے جا رہے ہیں، اور آج پھر IMF نے دباؤ ڈالا ہے کہ اپنے ٹیکس میں مزید اضافہ کرو، اور میرے خیال میں FBR نے آج ہی جو آپ لوگوں کو ٹیکس میں کچھ تھوڑی سی چھوٹ مل رہی تھی آج وہ ختم کر رہے ہیں، اور مہنگائی بڑھ جائے گی، اور آپ کو مہنگی قیمتوں سے چیزیں خریدنی پڑیں گی، اور کوئی 1155 ارب کی اضافی ٹیکس مزید FBR آپ پہ لگانا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، اور پھر وہ بجٹ بھی 4 مہینے کے بعد، جو سال میں ایک بجٹ آتا تھا اور اتنا مستحکم پالیسی ہوتی تھی کہ پورے سال میں دوبارہ بجٹ کا کوئی سوچتا نہیں تھا، لیکن آج ہر 4 مہینے کے بعد پھر اجلاس بلاتا ہے، پھر منی بجٹ دیتا ہے، اور پھر نئے ٹیکس لگاتا ہے، اور FBR ایک بار پھر آپ پر 1155 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبے ہوں گے انہیں بھی ایمنسٹی کے کنٹرول میں دیے جا رہے ہیں۔ ایک ایمنسٹی اسکیم کے تحت وہ بھی ہم ان کے کنٹرول میں ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکیں گے، لیکن انشاءاللہ اس نظام سے ہماری جنگ ہے، اور یہ سارے فیصلے واپس ہوں گے انشاءاللہ، لیکن تبدیلی تبھی آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی حکومت آئے گی۔ انشاءاللہ ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے اور ان کی پالیسیوں کا ختم کر کے پاکستان کو بقا کے راستے قائد دکھائیں گے۔ جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیرے حکم پر۔ آج پھر IMF کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر
ایک ملازم کی تنخواہ 10,000 اور 12,000 ہے، چلو 15,000 ہے، اور 6 سے 8,000 تک آپ کا بجلی کا بل آئے، آپ کس طرح بچوں کو روزی دے سکیں گے؟ کس طرح بچوں کو آپ کھانے کے لیے کچھ دے سکیں گے؟ بازار میں جائیں، غریب آدمی آج کچھ بھی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، واپس آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ وہ دن نہ لائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک غریب ماں باپ نے اپنے بچوں کو ذبح کیا کہ ہم سے اس کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی۔ کس طرح ماں باپ نے اپنے بچوں کو لے کر دریا برد کیا ہے کہ مزید گھر میں ہم سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی۔ کس طرح صوبہ سندھ میں ایک خود پولیس والا اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر روڈ پہ گھوم رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بیٹا خرید سکے۔ پارلیمنٹ کے سامنے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو لا کر بچے برائے فروخت۔ یہ دن دیکھنے تھے ہم نے۔ میرے ووٹ کی یہ قیمت ہے کہ اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے سامنے ہم اپنے بچوں کو لے جا کر بیچنے کے لیے پیش کریں گے؟ حد ہوتی ہے کوئی۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے علاقے کی ترقی کو ووٹ کارڈ کے طور پر کبھی استعمال نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں اور ٹانگ ضلع میں ایک گاؤں کو بھی میں بغیر بجلی کے نہیں چھوڑوں گا، اور ہم نے وہ اہداف حاصل کیے۔ لیکن اور بات ہے کہ جب ہم مدت پوری نہ کر سکے اور 3.5 سال میں اسمبلیاں فارغ کر دی گئی تو بہت سے منصوبے نامکمل رہ گئے۔ کیا آپ کو ہم نے ووٹ میں یہ بجلیاں ضمانت کے طور پر رکھی تھی؟ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ پہلے یہ ضمانت رکھو پھر اس کے بعد ہم ووٹ دیں گے؟ یا خطے کی اور اس غریب وسیب کی خدمت کا اپنا جذبہ اور اپنا جماعتی منشور لے کر ہم آئے تھے؟ آپ کے غریب بچے جب ہماری حکومت یہاں آئی تو پہلے سال میں ہم نے پورے صوبے کے ہر سرکاری اسکول کے اندر ہر بچہ جو پڑھ رہا تھا اس کو مفت کتابیں مہیا کی۔ اگلے سال ہم نے میڈل تک ہر سرکاری اسکول کے ہر بچے کو مفت کتابیں مہیا کی۔ اس سے اگلے سال ہم نے میٹرک تک پورے صوبے کے ہر سرکاری اسکول کے بچے کو مفت کتابیں مہیا کی، اور اس سے آگے آخری سال میں ہم نے FA/FSC کے کلاسوں کے بچوں کو مفت کتابیں مہیا کی ہیں۔ اور اسمبلی میں چیلنج کیا، اسمبلی کے اندر چیلنج کیا اپوزیشن کو